حضرت عورتوں میں بچیوں میں بے راہ روی بہت نظر آ رہی ہے، غیروں کے ساتھ میل جول، تو اس صورت میں کچھ حکم فرمائیں۔ اور حضرت اس میں ہی حضور اگر اجازت دیں تو اس میں ہی ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتوں کا مائک پر نعت پڑھنا یا تقریر کرنا، یوٹیوب پر بے پردہ عورتیں آ جاتی ہیں، یہاں تو یہ لکھا ہے کہ چہرے نہیں دکھائے جاتے لیکن ان کی آواز ہوتی ہے، ہم نے تو دیکھا ہے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں باقاعدہ، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا عورتوں کے لیے؟ آج کل اسلام سے دوری کی وجہ سے اور اسلام کے احکام سے لا علمی کی وجہ سے بہت کچھ برائیاں جنم لے رہی ہیں، تو اس کا حکم تو ہم نہیں بتاتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کو کرنا کیا چاہیے وہ سنیے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کیجیے، سبحان اللہ۔ بچیوں کو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت دیجیے، بچوں کو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت دیجیے، ان کو صالحین کے واقعات سنائیے، صالحات کے واقعات سنائیے، اور گناہوں سے ان کے دل میں نفرت اور خوف اور اللہ کا عذاب سنا کر کے ان کو ڈرائیے تاکہ وہ گناہ سے بچیں۔ ہے کیا معاملہ کہ گھر میں ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور بھیج دیا گیا اسکول، تو یہاں پہ کچھ سمجھایا نہیں گیا، کوئی پہرا ان کے دل میں بٹھایا نہیں گیا، جی اور وہاں آزادی کا ماحول ملا، کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں، جی اور پھر ہمارا سر اور پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اسے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں تھوڑا ہی صحیح تلاوت بھی کیجیے، بچوں سے تلاوت کروائیے، ان کو نیک عورتوں کے واقعات سنائیے، نیک مردوں کے واقعات سنائیے، اولیاء اللہ کے، بزرگوں کے، صالحین کے، صالحات کے واقعات سنائیے، جہنم سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو جب ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو اللہ کے خوف کا پردہ اسکول میں بھی رہے گا، اور پھر وہ خرابی نہیں آئے گی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہے، لڑکیوں کا قصور تو ہے لیکن ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ ماں باپ نے اور بھائیوں نے گھر میں اسلامی ماحول نہیں بنایا، اسلامی تربیت نہیں دی۔ جی حضور۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیے، اسلامی تربیت دیجیے۔ ایک کتاب ہے جنتی زیور، حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صالحات کے بھی واقعات ہیں، وہ سب پڑھیے اور پڑھائیے، سنائیے، ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ انشاءاللہ یہ آپ نے کر لیا تو ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ 90% اس برائی پر قابو پا جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور وہ جو دوسرا سوال تھا کہ عورتوں کا مائک پر نعت یا تقریر کرنا اور پھر یوٹیوب پر عورتیں مائک پر نعت پڑھ سکتی ہیں، تقریر کر سکتی ہیں، مگر مائک کی آواز محدود ہونا چاہیے، جی ہارن بہت محدود ہونا چاہیے کہ بس وہی سنیں، ان کے علاوہ کوئی نہ سنے، باہر ان کی آواز نہیں جانا چاہیے، جی، اور اس کو یوٹیوب وغیرہ پر لائیو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی عورتوں کی نصیحت کے لیے، دینی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے ان کو بتایا جائے کہ وہ کر سکتی ہیں، جی لیکن محدود ہونا چاہیے، آواز باہر نہ جائے، اور یوٹیوب وغیرہ پر اس کو نشر کیا جائے۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ حضرت، اچھا، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اچھی بزم رہی، اور آپ لوگوں نے بہت کچھ اچھی باتیں سنی، ان کو ذہن میں رکھیے، ان پر عمل کیجیے، جو باتیں بتا دی گئی ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، سبحان اللہ۔ اس کو اپنائیے۔ یہ علماء جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین پر اللہ کی رحمت ہے، اور خاص طور پر یہ پیران نظام حضرت سیدی دادا باپو دامت برکاتہم القدسیہ، یہ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے جب آج دیکھا، اسکول دیکھا، کالج دیکھا، زمین دیکھی، اور پھر یہاں پہ یہ جلسہ دیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا کام ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے۔
اگر ہر علاقے میں اس پائے کے جو لوگ ہیں اس طرح کے کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ اپنی جماعت میں بہت جلدی صالح انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت سیدی دادا باپو دامت ظل العالی کے امثال پیدا فرمائے اور ان کو اللہ نے جو رفقا دیے ہیں یہ علماء، میں دیکھ رہا ہوں کہ دن رات یہ لوگ کل سے ہی لگے ہوئے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ نہ آرام کی فکر، اور بس ایک جنون ہے، لگے ہوئے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کے جنون شوق کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. حضرت دادا باپو کو پوری امت کی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں. یہ لوگ اللہ کی طرف سے سائے رحمت ہیں. ان کے سائے سے جڑے رہیے، ان کے دامن سے جڑے رہیے. یہ جائیں گے جنت میں تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ یہاں جڑے رہیں گے. جب یہ جائیں گے تو دوڑ کے جائے گا سرکار ہم کو بھی لیتے چلیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے ہندوستان میں قربانی کرواتے ہیں، وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں ہیں، یو کے میں ہیں، لیکن اپنی قربانیاں ہندوستان میں کرواتے ہیں قربانی کے دنوں میں. کیا اس کی اجازت ہے؟ اجازت تو ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت باقی رہنا چاہیے. وہاں بھی انگلینڈ میں بھی باقی رہے اور انڈیا میں بھی باقی رہے. مثلا وہاں پہ قربانی کا وقت ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں بعد میں شروع ہوتا ہے. جی. ہمارے ہاں ایک دن بعد تک قربانی کا وقت رہتا ہے، ان کے ہاں ایک دن بعد میں ختم ہو جاتا ہے. جی. تو 2 دن ملتا ہے. ایسا 11 اور 12 ان کا ایسا ہے جو ہمارا 10 اور 11 ہے. جی. تو 10 اور 11 میں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اور جب اپنی 12 ہو جائے تو ان کی 13 ہو جائے گی. وہ اپنی قربانی خود نہیں کر سکتے تو اب یہاں بھی ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان. دونوں جگہ قربانی کا وقت باقی رہنا چاہیے. جب دونوں جگہ قربانی کا وقت باقی رہے گا تو قربانی صحیح ہوگی، اور ایک جگہ ہے اور ایک جگہ نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگی. جی حضور. بزرگان دین کے نام سے نظر اتارنا کیسا؟ بزرگان دین کے لیے نظر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو ہم فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کر جی اور مثلا مرغ ذبح کریں گے یا جانور ذبح کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرغ یا جانور ذبح کریں گے اللہ کے نام پر، اور اس کا جو گوشت ہے یہ وہاں کے فقیروں پر صدقہ و خیرات کر دیں گے. جی. تو یہ طریقہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا ہونا یہی چاہیے کہ وہاں کے جو فقراء مساکین ہیں ان پر اس کو خرچ کر دیا جائے. جی. جی حضور. ماشاء اللہ. جی حضور خود کھا سکتے ہیں؟ بچے تو اچھا ہے اور کھا لے تو کوئی بات نہیں. جی حضور.